بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر بن ابی قحافہ التیمی اور نام عبداللہ بن عثمان بن عامر القرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اولین اور عشرۂ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے اپنا تن من لگایا۔ حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بہادروں کی طرح دفاع کیا۔ اللہ جل شانہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دین و ملت کی حفاظت فرمائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان و یقین کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امام اور منافقوں اور اہل ارتداد کے لیے بڑھنا تلوار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 2.5 سال بعد ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں جوان ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جور و ظلم کے نام سے بھی واقف نہ تھے۔ زمانہ جاہلیت کی گندگی سے بہت دور اور اخلاق عربیہ سے آراستہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن معاشرت و مجالست کے حامل اور وعدے کے سچے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام سے پہلے ہی اپنے اوپر شراب نوشی حرام کر لی تھی۔ لوگوں کے ساتھ جود و کرم کا سلوک کرتے تھے، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے اور کمزوروں کی دل جوئی کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ النصاب العرب کے ماہر تھے، عرب کے تمام قبیلوں اور شاہوں سے واقف تھے، کمزوروں پر بڑے مہربان اور طاقتوروں کی نظر میں محبوب تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید السادات تھے۔ جب دیات کا معاملہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپرد کیا جاتا تو لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کرتے اور جب کسی دوسرے کے حوالے کیا جاتا تو لوگ اس کو رسوا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیع المرتبت اور عالی شان رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی جاتی تھی، نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجربہ کار تاجر اور صاحب بصیرت انسان بھی تھے۔ آپ خواب و تعبیر کے بھی بڑے ماہر تھے۔ حمد و اعلیٰ نسب اور خوب روئی کی وجہ سے عتیق کے نام سے بھی موسوم ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں کوئی قابل عیب چیز نہ تھی۔ آپ ذہین و فطین اور صاحب الرائے بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبرو اور حسین چہرے کے مالک تھے۔ رنگ سفید اور جسم دبلا تھا، آنکھیں اندر کو دنسی ہوئی تھی، چہرے پر گوشت کم تھا، پیشانی روشن تھی، داڑھی مبارک ہلکی تھی۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت بھی رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا تردد اور بلا تعمیل مسلمان ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلی ایمان کی نعمت سے بھی سرفراز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خدمت اور کمزور مسلمانوں کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے اپنا مال وقف کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی اذیتوں سے دوچار ہوئے، پھر جب ان کی تکلیفیں اور اذیتیں حد سے بڑھ گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کو چھوڑا اور وہاں سے ہجرت کی۔ ابن الغنا کی بنا پر واپس آ گئے، لیکن پھر اس کی پناہ کو ٹھکراتے ہوئے خدائے واحد القہار کے دین کا علم بلند کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ معراج میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خوب دفاع بھی کیا، جس کی وجہ سے نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کے لقب سے بھی نوازا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حبیب و صدیق تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ طاہرہ و عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحری کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں بھی ثانی السنین تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں کئی غزوات میں شریک رہے، مشکلات کا مقابلہ کیا اور لڑائیوں میں جوان مردی دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتوحات سے بھی نوازا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شب بیدار اور دن کو روزہ رکھنے والے تھے۔ عوام الناس کے ساتھ بڑے متواضع اور منکسر المزاج تھے، دنیا سے بے رغبت اور دین کے عالم اور اس پر عمل کرنے والے بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل و خیرات کے جامع بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیکی کی کوئی راہ نہیں چھوڑی۔
आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी नरम तबीयत वाले थे कि आंसू जल्द निकल आते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोशन चेहरे वाले थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुत्तकी और परहेज़गार भी थे। हज़ूर नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जहन्नम से आज़ादी और नेक लोगों के हमरा जन्नत में दाखिल होने की बशारत भी सुनाई। जब लोगों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दस्ते मुबारक पर बैत हलाफ़त की, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे छोड़कर घर में बैठ गए। लेकिन जब लोगों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना इमाम बनाना तय कर लिया, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का लश्कर रवाना किया। मुर्तदों और ज़कात देने वाले सरकशों के खिलाफ कताल किया और मुख्तलिफ़ इलाकों में इस्लामी लश्कर रवाना किए, जिसके दबदबे से बादशाहों के कदम डगमगा गए और ईमान हिल गए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसमें कामयाबियाँ और फतूहात हासिल हुई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान पाक को जमा किया और दीन और ईमान की नशर व अशात भी फरमाई। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हतीब, बलीग, खलीफ़ाए मुअज़्ज़म और उफ़्ते हिल्म और दीनो इल्म जैसी सिफ़ात से मुत्सिफ़ थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साबिकुल इस्लाम भी थे। आप सलाम को रवाज देने और नमाज की इमामत करने में सब पर फ़ाइक़ और सबकत ले जाने वाले भी थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफ़ा बने, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ों के साथ इकराम व एहतराम और छोटों के साथ मोहब्बत व शफ़क़त का रवैया रखा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र में कमज़ोर शख़्स ताकतवर था, यहाँ तक कि वो अपना हक़ वसूल कर ले, और ताकतवर आदमी कमज़ोर था जब तक कि इसे दूसरे का हक़ वसूल कर लिया जाए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद पैदल चलते, लेकिन दूसरे सपा सलार सवार होते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद अपने हाथ से बकरियों का दूध निकाल कर मोहल्ले के बच्चों को देते और फिर खुद पीते। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 4 शादियाँ की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में 6 बच्चे बच्चियाँ थीं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ीमुल मर्तबत और रफ़ीकुल क़ल्ब थे। दुनिया भी दुनिया में भी हज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रफ़ीक थे, और कब्र में भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिब बने। नेज़ हौज़े कौसर पर भी हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जलीस और पेशी के दिन भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक होंगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 13 हिजरी को मदीना मनव्वरा में वफ़ात पाई और खैरुल बरिया, खातिमुल अंबिया, इमामुल अस्फ़िया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जवारे मुबारक में मदफ़ून हुए। अल्लाह ताला अन्हु की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। आप सादिकुल अमीन भी थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं दुआ करती हूँ जहाँ कहीं रहे हमेशा से मुस्कुराते रहें, सदा शाद और आबाद रहें। अल्लाह सुब्हाना ताला आपसे, मुझसे और हम सब मुसलमानों से राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलती हूँ मैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह।